صلی علی رسول کریم اما بعد۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ مسئلہ دلائل کے ساتھ پڑھا اور سمجھا کہ نماز میں مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہاتھ ناک کے نیچے باندھیں اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہاتھ سینے پر باندھیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ جو موقف ہے یہ 5 طرح کے دلائل سے ثابت ہے۔ نمبر 1 قرآن و تفسیر، نمبر 2 احادیث مرفوعہ، نمبر 3 احادیث موقوفہ، نمبر 4 احادیث موقوفہ اور نمبر 5 ائمہ مجتہدین۔ تو یہ 5 طرح کے دلائل ہیں جن سے ہمارا یہ موقف ثابت ہے کہ نماز میں ہاتھ ناک کے نیچے باندھنے چاہیے۔ دلائل کا جو خلاصہ ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 قرآن و تفسیر، سنن اسلم کا حوالہ تنویر جلد 8 صفحہ نمبر 164 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی لربک منحن اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وصل الیمنی علی الیسری تحت السرہ، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ ناک کے نیچے باندھنے چاہیے۔ نمبر 2 احادیث مرفوعہ، احادیث مرفوعہ میں سب سے پہلی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 321-322 باب وضع الیمین علی الشمال۔ حضرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ میں نے نبی علیہ السلام کو ناک کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نمبر 2 مسند زید بن علی صفحہ نمبر 211 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے ثلاث من اخلاق الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ تاخیر الافطار و تاخیر السحور و وضع الکف علی الکف تحت السرہ، یہ 3 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی عادات و سنت میں سے ہیں۔ نمبر 1 تعین جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا اور نماز میں ہاتھ ناک کے نیچے رکھنا۔ اسی طرح نمبر 3 مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 324 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرر وفی نسخۃ تحت السرہ، کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناک کے نیچے رکھا جائے۔ تو احادیث مرفوعہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز میں ہاتھ ناک کے نیچے رکھنے ہیں۔ نمبر 3 احادیث موقوفہ، احادیث موقوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فرمان سنن ابی داؤد جلد 1 صفحہ 117 پر موجود ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں السنۃ وضع الکف علی الکف تحت السرہ، کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر ناک کے نیچے رکھا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخذ الاکف علی الاکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر ناک کے نیچے رکھا جائے۔ تو احادیث موقوفہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہاتھ ناک کے نیچے باندھنے چاہیے۔ نمبر 4 احادیث مرفوعہ، احادیث مرفوعہ میں بہت بڑے تابعی حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الآثار روایت امام محمد جلد 1 صفحہ 323 پر ان کا یہ عمل موجود ہے انہ کان یضع یدہ الیمنی علی ید الیسری تحت السرہ، کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نماز میں ہاتھ ناک کے نیچے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح نمبر 2 حضرت ابو مجلس کافی رحمۃ اللہ علیہ مصنف ابن ابی شیبہ ان میں ان کا یہ فتویٰ موجود ہے۔ ان سے پوچھا گیا کیف یصنع، کہ نمازی ہاتھ کیسے باندھے؟ تو آپ نے فرمایا یضع باطن کف یمینہ علی ظاہر باطن کف شمالہ، فرمایا کہ نمازی ہاتھ ایسے باندھے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی یہ بائیں ہاتھ کی پشت پر ہو، ویجعلھا اسفل من السرۃ، اور ان دونوں کو پھر ناک کے نیچے رکھے۔ تو احادیث مرفوعہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز میں ہاتھ ناک کے نیچے رکھنے چاہیے۔ اسی طرح نمبر 5 ائمہ مجتہدین، ائمہ مجتہدین میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے مجتہدین فرماتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ ناک کے نیچے باندھنے چاہیے۔
تو ہمارا جو اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں، تو یہ 5 طرح کے دلائل سے ثابت ہے: قرآن و تفسیر، احادیث مرفوعہ، احادیث موقوفہ، احادیث مقطوعہ، ائمہ مجتہدین۔ اب غیر مقلدین کا ایک عمومی شبہ ہے، اس کو آپ سے معاف فرمائیں۔ غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ تمہاری عورتیں یہ سینے پر ہاتھ کیوں باندھتی ہیں؟ جب تم یہ کہتے ہو کہ مرد کی حکم یہ ہے کہ احادیث بھی ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے، تو تمہاری عورتیں جو ہیں یہ سینے پر ہاتھ کیوں باندھتی ہیں؟ تو عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تمہاری عورتیں سینے پر ہاتھ کیوں باندھتی ہیں؟ اس کا جواب سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ ہمارے اصول اور ہمارے دلائل وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس شرعی۔ ان 4 دلائل سے، 4 اصولوں سے جو مسئلہ ثابت ہوگا وہ شریعت کا مسئلہ ہوگا۔ ہمارے 4 دلائل ہیں جن سے جو مسئلہ ثابت ہوگا وہ شریعت کا مسئلہ ہوگا۔ اب غیر مقلدین یہاں بھی دھوکہ دیتے ہیں، جب عام آدمی کے سامنے وہ بات کرتے ہیں تو ان کا طرز گفتگو بڑا عجیب ہوتا ہے، عام آدمی ان کی بات سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اب ان کا طرز کلام یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم 2 چیزوں کو مانتے ہیں، ہمارے 2 اصول ہیں، نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 حدیث، اور تمہارے 4 اصول ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ تو کہتے ہیں دیکھیں 2 چیزوں میں اتفاق ہے، قرآن اور حدیث میں اتفاق ہے، اور جو آخری 2 چیزیں ہیں اجماع اور قیاس، اس میں اختلاف ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ اتفاقی بات کو لے لیتے ہیں، اختلافی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن پر تمہارا بھی اتفاق ہے، ہمارا بھی اتفاق ہے، حدیث پر تمہارا بھی اتفاق ہے، ہمارا بھی اتفاق ہے، تو ان 2 چیزوں پر اتفاق ہے، انہی سے بات کرتے ہیں۔ اجماع میں بھی اختلاف ہے، قیاس میں بھی اختلاف ہے کہ تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے، لہٰذا ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لہٰذا ہم گفتگو کریں گے قرآن اور حدیث سے۔ اب عام بندہ جب اس بات کو سنے گا تو ظاہر بات ہے وہ اس سے متاثر ہوگا کہ باقی سی بات تو درست ہے، کہ جو اتفاقی بات اس کو لے لیا جائے، اختلافی بات اس کو چھوڑ دیا جائے، کسی کو سامنے رکھ کر بات کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ ان پر سوال کرنا ہے۔ بس اوقات کوئی بندہ گفتگو کرتا ہے تو اس کا اس طرح ساری فرماتے ہیں سوال پر سوال، سوال کا جواب ہوتا ہے۔ اگرچہ ان کا طرز کلام یہ بہت اچھا ہے، لیکن جب ہم ان کی بات مان لیں گے، ہم بہت سارے مسائل جو ہمارے اجماع سے ثابت ہیں، بہت سارے مسائل جو قیاس شرعی سے ثابت ہیں، پھر ہم ان مسائل کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور حالانکہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ وہ قرآن سے ثابت نہیں ہیں، حدیث سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ اجماع اور قیاس شرعی سے ثابت ہیں۔ اس لیے اگر وہ ایسی بات کریں تو آپ ان کے سامنے یہ بات کریں کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ یہ اصول کو ہے کہ سامنے آ گیا کہ اتفاقی بات کو لے لیا جائے، اختلافی بات کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کی بات اور منکرین حدیث سے، جو حدیث کو نہیں مانتا، حدیث کے انکار کرتا ہے، اگر وہ آپ سے یوں کہے کہ دیکھیں قرآن پر اتفاق ہے، قرآن کو تم بھی مانتے ہو، قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں، حدیث میں اختلاف ہو گیا کہ حدیث کو تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے، منکرین حدیث اگر یہ کہے کہ اب ہم صرف قرآن سے بات کریں گے، قرآن کو تم بھی مانتے ہو ہم نہیں مانتے، قرآن اتفاقی ہو گیا، حدیث اختلافی ہو گئی، کہ حدیث کو تم تو مانتے ہو ہم نہیں مانتے، تو کیا آپ غیر مقلدین ان کی اس بات ماننے کے تیار ہو جائیں گے؟ کبھی بھی غیر مقلدین کی اس بات کو نہیں مانیں گے، اور کبھی بھی اس اصول پر ان کے ساتھ متفق نہیں ہوں گے کہ ٹھیک ہے قرآن پر اتفاق کے لحاظ سارے قرآن سے کریں گے، حدیث سے نہیں کریں گے۔ تو جیسے منکرین حدیث کے مقابلے میں یہ غیر مقلدین حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے، تو ہم منکرین تقلید کے مقابلے میں اجماع اور قیاس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے جو ان 4 دلائل سے چیز ثابت ہوگی وہ ایسے ہوگی جیسا کہ وہ شریعت سے ثابت ہے۔ تو اب یہ جو عورتوں کے سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اجماع امت سے ثابت ہے۔ تو کہا کہ اس بات پر اجماع ہے کہ عورت جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھے گی، وہ اجماع یہ دلیل شرعی ہے۔ تو جب اجماع دلیل شرعی ہے تو عورت کا سینے پر ہاتھ باندھنا یہ بھی کہاں ثابت ہوا؟ یہ دلیل شرعی سے ثابت ہوا، شریعت سے ثابت ہے۔ ایسا کہنا کہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ تصدیق نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ یہ شریعت سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو جب اجماع دلیل شرعی ہے، اجماع کا دلیل شرعی پر ثابت ہو جائے گا، تو عورتوں کا سینے پر ہاتھ باندھنا یہ بھی کہاں ثابت ہو جائے گا؟ یہ شریعت سے ثابت ہو جائے گا۔ اور اجماع کا جو حوالہ ہے، یہاں آپ کے فائل میں 3 حوالات موجود ہیں اجماع کے، تو یہاں اس نے بھی یہ بات کی ہے کہ عورت بالاتفاق سینے پر ہاتھ باندھے گی۔ اس کی جو علت و وجہ بیان کی ہے وہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ آپ اب اس کے بعد جو سبق آپ کو ہوگا مرد عورت کی نماز میں فرق، آپ اس میں دیکھیں گے عورتوں کے متعلق جو احادیث آئیں گی ان ساری احادیث کو سامنے رکھ کر یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ عورت کی نماز میں پردے کا خیال کیا گیا ہے، یعنی وہ اس کی جو بھی کیفیت ہے، رکوع والی کیفیت ہے، سجدے والی کیفیت ہے، یا تشہد میں بیٹھنے والی کیفیت ہے، جو بھی کیفیت ہے اس کی
کسی بھی کیفیت کے اندر اس بات کا خیال کیا گیا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ صدر کا پردے کا خیال کس میں ہے، جس میں پردے کا زیادہ اہتمام ہوگا عورت کے لیے اسی چیز کو حکم دیا گیا ہے۔ اب عورت اگر سینے پر ہاتھ باندھے اس میں پردہ زیادہ ہے، اگر وہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھتی ہے، پیٹ پر ہاتھ باندھتی ہے تو اس میں صدر کا خیال نہیں ہے۔ عورت کا صدر اور عورت کے پردے کا خیال اس میں ہے کہ عورت جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھے۔ تو چونکہ عورت کی نماز کی جو بنیاد ہے، اس کا جو مبنی ہے، کیونکہ وہ صدر اور پردہ ہے، اس لیے عورت کے حکم یہ دیا ہے، فقہاء اور مجتہدین نے اس بات پر اجماع کیا کہ عورت جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھے گی۔ اور پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عورتیں سینے پر ہی ہاتھ باندھتی تھی، لیکن یہ حدیث کے اندر یہ آ نہ سکا، اس لیے جو فقہاء تھے، جو مجتہدین تھے، وہ تو اس چیز سے واقف تھے، تو اس لیے انہوں نے اس کے اوپر زیادہ بھی اختلاف نہیں کیا، بلکہ سب کے اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ عورت جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھے گی، کیونکہ اس کے اندر پردہ زیادہ ہے۔ تو غیر مقلدین عام طور پر جو ہے اس طرز گفتگو سے یہ بات کرتے ہیں کہ تم عورت کا سینے پر ہاتھ باندھنا حدیث سے دکھاؤ، قرآن کریم کی آیت سے دکھاؤ۔ تو جب ہمارے اصول 4 ہیں اور یہ مناظرے کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ اصول لکھا ہے کہ کبھی بھی اپنے اصولوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جب بندہ اپنے اصول کو چھوڑتا ہے، اصول سے پیچھے ہٹتا ہے، پھر آپ پھنس جاتا ہے۔ تو جب ہمارے اصول 4 ہیں، ہم نے 4 اصولوں کے ساتھ روشنی کے اندر بات کرنی ہے، اور یہ اہل باطل جتنے بھی ان کا طریقہ کار یہی ہے، اپنے لیے اصول الگ بناتے ہیں اور ہمارے لیے اصول الگ بناتے ہیں۔ اب جیسے میں نے آپ کے اندر ایک مثال پیش کی ہے کہ غیر مقلدین منکرین حدیث کے مقابلے میں حدیث کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم ہمیں کہتے ہیں کہ اختلافی چیز کو چھوڑ دو، اتفاقی کو لے لو، لیکن جب منکرین حدیث سے بات ہو اس وقت حدیث جو اختلافی ہے اس کو نہیں چھوڑتے، بلکہ اپنے اصول پر جم جاتے ہیں، یعنی ہم قرآن و حدیث سے ہی بات کرنی ہے۔ اس طرح جو دیگر اہل باطل ہیں ان کا طریقہ کار بھی یہ ہے، اپنے لیے اصول الگ بناتے ہیں اور ہمارے لیے اصول الگ بناتے ہیں۔ ان کی مثال تو آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اور ایک اور دوسری مثال منکرین حیات، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل نہیں ہیں، انہوں نے بھی ایک اصول بنایا ہے۔ عوام کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح انہوں نے بٹھا دی ہے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دو، جو حدیث قرآن کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دو۔ اب انہوں نے اپنے عوام کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ حیات فی القبر کی جو احادیث ہیں، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہیں، تو جب قرآن کے خلاف ہے لہٰذا حدیث کو چھوڑ دیا جائے۔ اب ان کی عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ چونکہ حیات النبی کی حدیث قرآن کے خلاف ہے لہٰذا کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب ہم کتنا بھی زور لگائیں، یعنی محدثین نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے، علماء نے حدیث کا یہ مطلب بیان کیا، قرآن کی آیت کا یہ مطلب بیان کیا، تو وہ اس بات کو ماننے میں تیار نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں حدیث بس قرآن کے خلاف ہوگی، ہم کسی کی بات نہیں مانتے۔ اب انہوں نے اصول کو یہ اپنا لیا کہ حدیث قرآن کے خلاف آ جائے، حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اب ان اصول کو دیکھ کر رکھتے ہوئے ہم اس سے بات کرتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ حدیث قرآن کے خلاف آ جائے، حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ بتاؤ اگر قرآن کے خلاف آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ اب اس بات کو جب ان کے سامنے کریں تو ان کی عوام حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے خلاف ہو جائے۔ ایک بندے سے بات ہوئی، میں نے اس کے سامنے حدیث پیش کی، میں نے کہا دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں حیات ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے پوچھا پھر کیا قرآن کے خلاف ہے؟ تو پھر کہتے ہیں حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا کہ جب قرآن سے جو ٹکرا گئی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ میں نے پوچھا ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں اگر قرآن کے خلاف ہے تو پھر، تو وہ اس بات کو سن کر بڑا حیران ہوا، اس نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن جو ہے قرآن کے خلاف ہو جائے؟ میں کہتا ہوں تو میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا کہ قرآن کے خلاف ہے یا نہیں۔ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر قرآن کے خلاف ہو جائے تو قرآن کو چھوڑ دیں گے؟ یا وہاں بھی آپ کسی مفسر کی طرف جائیں گے، کسی عالم کے پاس جائیں گے کہ قرآن کے خلاف ہے، اس کا مطلب بیان کریں، یا بس آپ قرآن کو چھوڑ دیں گے؟ کہتے ہیں قرآن کے خلاف کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا میں آپ کے سامنے 2 مثالیں میں پیش کرتا ہوں قرآن کریم سے۔ دیکھیں قرآن کریم کے اندر ہے کہ سورہ معارج کے اندر کہ قیامت کا دن مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور سورہ سجدہ کے اندر ہے مقدارہ 1000 سنہ مما تعدون، اس میں ہے کہ قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ میں کہا دیکھو قرآن کی ایک آیت کہتی ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور دوسری آیت کہتی ہے کہ وہ 1000 سال کے برابر ہے، تو 1000 اور 50,000 میں فرق نہیں ہے، کہتے بہت فرق ہے۔ اب اس پر بہت حیران ہوا کیونکہ سب پہلے کے ذہن میں یہ بات تھی نہیں، کہتے تو واقعی بہت زیادہ فرق ہے 1000 سال اور 50,000 سال۔ میں نے کہا میں اس کا جواب آپ کو نہیں دوں گا، آپ نے اپنے علماء سے اس کا جواب پوچھنا ہے، اور مفسرین کے اقوال آپ نے نہیں ماننے، جیسے حدیث کے بارے میں محدثین کے اقوال آپ نہیں مانتے، تو یہاں مفسرین کے اقوال بھی نہیں مانتے کہ مفسرین جو ہے اس نے اس کا آیت کا یہ مطلب بیان کیا، اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا، بلکہ قرآن ہی سے اس کو حل کرو کہ یہ بتاؤ کہ اب ایک آیت کہتے ہیں کہ 1000 سال کا دن ہے، دوسری آیت کہتی ہے 50,000 سال کا دن ہے۔ اور دوسری مثال میں نے کہا دیکھو قرآن کریم کے اندر ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق اور مغرب ایک ہے، اللہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے،
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق بھی ایک ہے مغرب بھی ایک ہے، اور سورہ رحمان کے اندر ہے رب المشرقین و رب المغربین، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق بھی دو ہیں اور مغرب بھی دو ہیں، اور سورہ معارج کے اندر ہے رب المشارق والمغارب، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق اور مغرب جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اب دیکھو قرآن کی ایک آیت کہتی ہے کہ مشرق مغرب ایک ہے، دوسری آیت کہتی ہے کہ مشرق اور مغرب دو ہیں، اور تیسری آیت کہتی ہے کہ مشرق اور مغرب بھی تو بہت سارے ہیں۔ اب مقابلے ٹکراؤ ہے کہ نہیں ہے؟ کہنا کہ تو واقعی بہت زیادہ ٹکراؤ ہے۔ میں نے کہا اب یہ جواب آپ کے ذمہ ہے، آپ نے اپنے علماء سے پوچھنا ہے کہ آپ قرآن کے خلاف ہو گئے تو کیا کریں گے؟ حدیث کے بارے میں تو آپ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہو جائے، حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، تو قرآن کے خلاف ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو یہاں دیکھیں ان کو علماء بھی اسی بات کو مانتے ہیں، اسی بات پہ کہنا ہے کہ مفسرین نے جو مطلب بیان کیا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، ان میں ٹکراؤ نہیں ہے، یہ ظاہری ٹکراؤ ہے۔ ہم کہتے ہیں اس طرح محدثین نے حدیث کا مطلب بیان کیا ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے اور قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہے، تو نہ حدیث قرآن کے خلاف ہوتی ہے اور نہ ہی قرآن کے خلاف ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اہل باطل کا اصول ہے، اپنے لیے اصول الگ بناتے ہیں اور ہمارے لیے اصول جو ہے وہ الگ بناتے ہیں۔ تو غیر مقلدین کا طریقہ کار بھی یہ ہے، اہل بدعت ہیں ان کا طریقہ کار بھی یہ ہے، چاہے وہ مماتی ہیں ان کے لیے حیات ان کا طریقہ کار بھی یہ ہے۔ تو بہرحال ان کے اصولوں کو اگر آپ نے سمجھے تو جس اصول کے سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں اسی اصول کے ساتھ آپ کی بات کرے تو پھر ان سے بات کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ خیر عورتوں کا جو ہے سینے پر ہاتھ باندھنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ اجماع امت سے ثابت ہے اور اجماع کا یہ دلیل شرعی ہے۔ جب یہ مسئلہ شروع ہوا اس مسئلے کے شروع میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی، اس مسئلے میں 6 چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 1 فریقین کے موقف کی وضاحت، نمبر 2 اہل سنت و جماعت کے دلائل اور ان پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات، نمبر 3 غیر مقلدین کے دلائل اور ان کے جوابات، نمبر 4 ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی وجوہ ترجیح، اور نمبر 5 غیر مقلدین نے اس مسئلے میں جو جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لیا ہے، نمبر 5 کو، اور نمبر 6 غیر مقلدین سے چند سوالات۔ تو 3 باتیں قبل ہو چکی تھی، اہل سنت و جماعت کا موقف اور غیر مقلدین کا موقف، اس کی وضاحت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ ہمارے جو دلائل تھے وہ بھی آگے، ان پر اعتراضات کے جوابات بھی آگے، غیر مقلدین نے جو 5 دلیلیں پیش کی تھی ان کے جواب آپ کی خدمت میں آ چکے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس فعل کی ترتیب کے مطابق وہ 5 دلیلیں پیش کرتے ہیں، ان میں سے پہلی دلیل، تیسری دلیل اور 5ویں دلیل اس کو وہ خود ضعیف تسلیم کرتے ہیں۔ پہلے کو بھی کہتے ہیں ضعیف ہے، تیسری کو بھی کہتے ہیں ضعیف ہے، 5ویں کو بھی کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، اور جو دوسری ہے وہ ان کے عمل کے مطابق نہیں ہے کیونکہ اس میں اندر نہر کا لفظ ہے۔ ان کا عمل جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا ہے، اندر نہر جو ہے ہاتھ باندھنے کا عمل نہیں ہے، تو ان کے عمل کے خلاف ہے۔ اور ایک حدیث بچتی ہے مسند احمد والی، اس کا جواب بھی آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ ایک تو یہ حدیث بہت زیادہ ضعیف ہے، سماعت کی حرف کی وجہ سے بہت زیادہ ضعیف ہے، مختلف کتابوں کے اندر حدیث آئی ہے وہاں لا صدری کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی جواب دیا تھا یہ کاتب سے تصحیح ہوئی ہے، جیسا کہ علامہ نیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ تو جتنے بھی دلائل پیش کرتے ہیں وہ سارے کے سارے کمزور ہیں۔ لہٰذا صحیح بات ثابت ہوتی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے، سینے پر ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے۔ اب ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی جو وجوہ ترجیح ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ کئی وجوہ سے راجح ہے۔ نمبر 1 ناف کے نیچے ہاتھ، یہ بات شاید آپ کی خیر نہیں ہوگی، آپ اس کو ویسے نوٹ کرتے جائیں۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ کئی وجوہ سے راجح ہے۔ نمبر 1 ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے میں عاجزی اور انکساری ہے۔ ناف کے نیچے اگر آدمی ہاتھ باندھے تو اس میں عاجزی بھی ہے، اس میں انکساری بھی ہے، اور یہ بات ہم نہیں کہتے، امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں تحت سرتی اقوا فی الحدیث واقرب التواضع، کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا حدیث کے مطابق یہ بہت مضبوط موقف ہے، واقرب التواضع، اور یہ تواضع کے بھی زیادہ قریب ہے کیونکہ اس کے اندر تواضع زیادہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بڑے لوگوں کی مجلس میں جو لوگ جاتے ہیں، جو نوکر چاکر جاتے ہیں، بادشاہوں کی مجلس میں جاتے ہیں، بڑے چودھروں کی مجلس میں جاتے ہیں، ویسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، نیچے ہاتھ باندھ کر، اس لیے فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا جو ہے یہ کہ اس میں تواضع زیادہ ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کیا ہوا، یہ راجح ہوا کہ اس کے اندر تواضع زیادہ ہے۔ اور سینے پر ہاتھ باندھے ہوں، ٹانگیں چوڑی کی ہوئی آدمی نے اور سینے پر ہاتھ باندھے ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے بلکہ یہ لڑنے کے لیے آیا ہے۔ اس کی حالت یہ بتاتی ہے، آپ 2 آدمی کھڑا کر دیں، 2 آدمیوں کو کھڑا کر دیں، ایک کو کہیں کہ آپ قدموں کے درمیان فاصلہ مناسب ہو اور دوسرا ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، اور دوسرے کو کہیں کہ قدموں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر لیں اور سینے پر ہاتھ باندھ لیں، اور تیسرے آدمی کو کھڑا کر دیں جو ہمارے نظر سے بھی متفق نہ ہو، کسی غیر مسلم آدمی کو کھڑا کر دیں، اس سے یہ پوچھ لیں کہ یہ بتائیں ان میں سے عاجزی والی نماز کس، عاجزی والی حالت کس کی ہے،
تو تیسرا بندہ بھی فیصلہ کر دے گا کہ جس نے جو ہے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے ہیں، جس کے پاؤں کے درمیان فاصلہ کم ہے، یہ حالت اچھی ہے، یہ عاجزی انکساری والی حالت ہے، اور جس نے سینے پر ہاتھ باندھے ہیں، ٹانگیں چھوڑی ہوئی ہیں، یہ حالت عاجزی انکساری والی نہیں ہے، بلکہ یہ متکبرانہ جو ہے یہ حالت ہے، یہ ایسے ہے جیسے آدمی کسی جنگ کرنے کے لیے آتا ہے، لڑنے کے لیے آتا ہے۔ تو اس حالت میں راہبر فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اس کے اندر کیا ہے؟ تواضع، عاجزی زیادہ ہے۔ ایک نمبر دو، نماز کی جو سنت کہا گیا ہے وہ بھی تحت سورہ کو کہا گیا ہے، فوق سولہ، بعض حضرات ائمہ فوق سولہ ہاتھ باندھنے کے کہتے ہیں، پیٹ پر ہاتھ باندھنے کے، ناف سے اوپر، اس کو بھی سنت نہیں کہا گیا۔ علی صدر، سینے پر ہاتھ باندھنا، اس کو بھی سنت نہیں کہا گیا۔ نماز کی جو سنت کہا گیا ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کہا گیا ہے، من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السنت، تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو سنت کہا گیا ہے، لہٰذا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ ہے، یہ راجح ہے۔ نمبر تین، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو کسی نے بھی مکروہ نہیں کہا، نماز کے نیچے ہاتھ باندھنے کو کسی امام نے مکروہ نہیں کہا، جبکہ سینے پر ہاتھ باندھنے کو مکروہ کہا گیا ہے۔ مسائل احمد بروایت ابو داؤد السجستانی، ان میں یہ بات موجود ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا یہ مکروہ ہے، اور وہاں ایک حدیث بھی نقل کی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکفیر سے منع کیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التکفیر۔ تو ان کے بیٹے نے پوچھا کہ یہ تکفیر سے کیا مراد ہے، ان کے شاگردوں نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ تکفیر سے کیا مراد ہے، کہ نبی علیہ السلام نے تکفیر سے منع کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ تکفیر کا مطلب ہے سینے پر ہاتھ باندھنا۔ تو کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا کیا یہ مکروہ ہے۔ تو دیکھیں سینے پر ہاتھ باندھنے کو تو امام احمد نے مکروہ کہہ دیا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو کسی امام نے مکروہ نہیں کہا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ کیا ہے، یہ راجح اور درست ہے۔ نمبر چار، سینے پر ہاتھ باندھنا یہ ائمہ اربعہ میں سے اور بڑے بڑے جو مجتہدین فقہا گزرے ہیں کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے، جبکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے ائمہ بہت سارے قائل ہیں، تو سینے پر ہاتھ باندھنے کا ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اور علامہ ابن نجیم حنفی متوفی 970 ہجری، آج سے جو ہے 500-600 سال پہلے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں وما خالف الاربعہ مخالف للاجماع، کہ جو بندہ ائمہ اربعہ کی مخالفت کرتا ہے وہ اجماع کا مخالف ہے، ائمہ اربعہ کی مخالفت کی اجماع کی مخالفت ہے، تو لہٰذا غیر مقلدین کا سینے پر ہاتھ باندھنا یہ اجماع کی مخالفت کی وجہ سے کیا یہ باطل ہے، لہٰذا اس سے معلوم ہو کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ راجح ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی میں نے وجوہ ترجیح آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ 4 وجوہ ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ راجح ہے۔ نمبر 1 اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہے، نمبر 2 سنت کا لفظ جو بولا گیا وہ بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر بولا گیا، اور نمبر 3 ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کسی نے مکروہ نہیں کہا، جبکہ سینے پر ہاتھ باندھنے کو مکروہ کہا گیا ہے، اور نمبر 4 ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں رہا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، اور نہ ہی کسی بڑے امام نے اس کو قول کیا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے۔ تو ان وجوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ناف کے نیچے ہی ہاتھ باندھنا چاہیے، سینے پر ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے۔ آگے غیر مقلدین نے اس مسئلے میں جو جھوٹ سے کام لیا ہے، جو دجل سے کام لیا ہے، وہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ان کے بڑے بڑے علماء مفتیان کرام، عام بندہ نہیں، عام اس سے آپ کو ملاحظہ ہوگا کہ مفتیان کرام کا ان کے فتاویٰ کا یہ حال ہے تو عام بندے کا کیا حال ہوگا۔ اب ان کی فتاویٰ کی کتاب ہے فتاویٰ ثنائیہ، جلد 1 صفحہ نمبر 441 پر مسئلہ پوچھا گیا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے متعلق، رفع دہن کرنے کے متعلق۔ اب ان کے شیخ الاسلام ثناء احمد سنی وہ لکھتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے اور رفع دہن کرنے کی روایات بخاری اور مسلم اور ان کی شروع میں بکثرت موجود ہیں۔ کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایات اس میں بخاری مسلم اور ان کی شروع میں بکثرت موجود ہیں، حالانکہ بخاری مسلم تو دور کی بات ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت پورے سیاستہ کے اندر ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس سے یہ بھرپور مطالبہ کریں کہ آپ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بخاری مسلم دکھائیں، پہلے آپ تو دکھائیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا کون سی بخاری کی روایت ثابت ہے، کہہ تو دیا ہے کہ بخاری سے ثابت ہے، وہ حدیث بھی تو دکھانا ہے کہ اس حدیث کے اندر ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، تو ان کا یہ واضح اور صریح جھوٹ ہے۔ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر اور پورے سیاستہ کے اندر کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو اس بات پر دلیل ہو کہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے۔ ان کا دجل کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مراسیل ابی داؤد سے ایک حدیث نکال کر جو مرسل حدیث تھی وہ سنن ابی داؤد کے اندر درج کر دی ہے، تو وہ بھی ہے مرسل، جو ان کے نزدیک حجت نہیں ہے، لیکن سیاستہ کے اندر جو ہے اصل جو نسخے ہیں، جو پرانے نسخے ہیں، ان میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو سینے پر ہاتھ باندھنے کو برابر کرتی ہے۔ نمبر 2 فتاویٰ علماء حدیث، پہلے فتاویٰ ثنائیہ، دوسرا ہے فتاویٰ علماء حدیث، جلد 3 صفحہ 93 پر وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نماز میں سینہ پر ہاتھ باندھا کرتے تھے، یہ حدیث حسن ہے، صحیح بخاری میں بھی ایک ایسی حدیث آئی ہے۔ اب کون سی آئی ہے لکھی نہیں ہے، بس جواب لکھ دیا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، باندھا کرتے تھے، کہتے ہیں حدیث حسن ہے، اور آگے لکھتے ہیں کہ بخاری کے اندر بھی ایک ایسی حدیث آئی ہے۔ اب کہاں آئی ہے، کون سی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو فتاوی علماء حدیث جلد 3 صفحہ 93 پر لکھا، تو یہ بھی کا واضح اور صریح جھوٹ ہے، بخاری کے اندر کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے۔ نمبر 3، لشکر طیبہ ان کی ایک جماعت ہے، اس کا ایک نصابی کتابچہ ہے، اس کا نام ہے ریاض المجاہدین۔ ریاض المجاہدین کے صفحہ نمبر 90 پر انہوں نے عنوان قائم کیا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا، عنوان قائم کیا سینے پر ہاتھ باندھنا۔ آگے ایک حوالہ دیا بخاری، لکھا باب نمبر 477 صفحہ نمبر 371 کہ بخاری باب نمبر 477 صفحہ 371 کہتے ہیں اس میں یہ بات موجود ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے۔ بخاری کے اندر نہ ایسا باب ہے اور نہ ایسی حدیث ہے، یہ بھی ریاض المجاہدین کے اندر لکھا ہے، صریح جھوٹ ہے، ایسا کوئی حوالہ بخاری مسلم کے اندر نہیں ہے۔ اور نمبر 4، جھوٹ نمبر 4، اب دیکھیں کتنی بڑی خیانت کی انہوں نے کہ صحیح ابن خزیمہ کی سند، اس میں محمد بن اسماعیل راوی تھا، کل بھی آپ کے سامنے صحیح ابن خزیمہ کی حدیث آئی تھی، جس کے اندر محمد بن اسماعیل راوی ہے، صحیح الحفظ ہے، ضعیف راوی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ صحیح ابن خزیمہ کی جو سند تھی اس کو اتار دیا اور اس کی جگہ صحیح مسلم کی سند اس کو لگا دیا، کیونکہ اس کے اندر محمد بن اسماعیل موجود تھا، تو وہ سند ساری کے ساری وہاں سے اتار کے صحیح مسلم کی سند جو بالکل ٹھیک تھی، راوی سارے کے ٹھیک تھے، وہ اسے سند کے ساتھ لگا دیے۔ تو حدیث سند تھی مسلم کی، وہ لگا دیا کہاں اس کو صحیح ابن خزیمہ کے اندر، اور یہ کام ان کے مفتیان کرام نے کیا ہے، ان کے جو شیخ الاسلام ہیں ثناء الحمد سری اس نے کیا ہے، ان کے جو ترمذی کے شارح ہیں عبد الرحمن مبارک پوری اس نے یہ کام کیا ہے کہ حدیث سند تھی مسلم شریف کی، اس کو وہاں سے اتار کے ابن خزیمہ کے ساتھ لگا دیا۔ تو کتنی بڑی خیانت ہے، کتنا بڑا دجل ہے جو نے کیا ہے۔ اسی طرح نمبر 5، ان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں کہ عالم ہے محمد یوسف جے پوری، انہوں نے کتاب لکھی حقیقت الفقہ۔ یہ اس کتاب کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کتاب جھوٹ کا پرندہ ہے، اتنے جھوٹ اس کے اندر بولے گئے، اتنے جھوٹ بولے گئے ہیں حنفیوں سے متنفر کرنے کے لیے۔ فقہ کی حقیقت بیان کی حقیقت الفقہ نام رکھا، اور اس کے اندر بہت زیادہ جھوٹ ہے، بہت زیادہ جھوٹ ہیں۔ اس مسئلے کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، انہوں نے لکھا کہ حنفیوں کی جو کتاب ہے ہدایہ جلد 1 صفحہ نمبر 350، کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی جتنی بھی احادیث ہیں یہ محدثین کے اتفاق کے ساتھ ساری کے ساری ضعیف ہیں۔ اب یہ ہدایت کے اندر یہ بات موجود ہی نہیں ہے، اور آگے لکھا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی جتنی بھی روایات ہیں بھائی اتفاق ائمہ محدثین ساری کی ساری صحیح ہیں، اور حوالہ یہ ہدایت کا۔ ہماری ہدایت کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہماری ہدایت کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو صحیح نہیں کہا گیا، اور نہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایات کو صحیح کہا گیا ہے۔ اب حقیقت الفقہ کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے، ہدایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی ساری احادیث ضعیف ہیں، اور سینے پر ہاتھ باندھنے کی ساری احادیث ہیں وہ صحیح۔ اب حنفی کی کتاب کا حوالہ ہے ہدایت کا، حالانکہ ہدایت کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ تو ایک مسئلہ ہے، اس طرح کتنے ایسے مسائل ہیں جس کے اندر کتنا جھوٹ بولا ہوگا۔ تو اس لیے ان کا جو مسلک ہے اس کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ بہت سارے حوالے ایسے آتے ہیں جن کے اندر یہ خیانت سے کام لیتے ہیں، مقصد کیا ایسے بہانہ سے متنفر کرنے کے لیے۔ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا جھوٹ اور غلط بیانے سے کام لیتے ہیں۔ آخر میں غیر مقلدین سے کچھ سوالات ہیں، انشاءاللہ اگلا مسئلہ ہوگا مسئلہ آمین بالسر، اس کے اندر بھی انہوں نے بہت سارے جھوٹ سے کام لیے، وہ جھوٹ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور غیر مقلدین سے مسئلہ آمین پر جو سوالات ہیں انہیں کے ساتھ یہ ناف کے سینے پر ہاتھ باندھنے کے متعلق ان سے جو سوالات ہیں انشاءاللہ اس سبق اندر ہو جائیں گے۔ اب آپ کا اگلا سبق ہے مرد عورت کی نماز میں فرق، استاد تشریف لاتے ہیں، آپ کو سبق پڑھاتے ہیں، تو یہ جتنے بھی ایسے ہمارے جات موجود ہیں آپ کی خیر کے اندر نہیں ہوں گے، بعد میں اگر کوئی ساتھی یہ لینا چاہیں تو وہاں آپ سے جو مطلب سے فوٹو شیئر کرا لیں، اپنے پاس رکھ لیں، یا آپ انشاءاللہ کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں بات سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔